بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، خبر یہ ہے جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان کی ٹیریٹری میں گھس کر وہاں پہ بمباری کی اور 40 سے 50 ٹی ٹی پی کے جو اہلکار ہیں انہیں قتل کر دیا. اچھا دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کر خوف پھیلاتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ہر قسم کی تخریب کاری کرتے ہیں. تو اگر آپ کے سامنے جب یہ بات رکھی جائے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، صحیح کیا. نہیں، غلط کیا. دیکھیے، یہ مسائل جو ہیں نا، ٹی ٹی پی جیسے مسائل، یہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے تھے، کیے جانے چاہیے. یہ پڑوسی ہیں، اور وہ پڑوسی بھی اس دماغ کے ہیں. اگر ان کے دماغ میں یہ بات سما گئی نہیں کہ ہماری اس پہ حملہ کر دیا ہے، اور ان سے اگر آپ کی جنگ چھڑ گئی تو ان سے آج تک کوئی جنگ جیتا تو نہیں ہے، آپ بھی نہیں جیت پائیں گے. حکمت حکمت حکمت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جس کے نصیب اچھے کرنے ہوں میں اس کو حکمت دے دیتا ہوں. دولت، حسن، خوبصورتی کوئی چیز نہیں ہے، حکمت سب سے بڑی چیز. حکمت اللہ نے عطا کی. ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت، ان کے نزدیک تو صرف ایک کام ہے جس کو وہ اپنی پریورٹی سمجھتے ہیں، وہ ہے عمران خان کو جیل میں بند کر کے 200 جھوٹے مقدمات کی پیروی کرنا اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنا. ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی فورن پالیسی کیا ہے، کون ہے آپ کا وزیر خارجہ، وہ گیا کبھی افغانستان وہاں بات کرنے، ان مسائل پہ بات کی؟ عمران خان جب آیا تھا اس نے آ کے بات کی تھی. دیکھیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے کر تو لیا، لیکن اب ان کی طرف سے کیا ریسپانس ہوگا، یہ اور زیادہ وارداتیں بڑھا دیں گے. وہ آپ اس کو سہ سکیں گے؟ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عاصم منیر تو بلٹ پروف شیشے میں بیٹھتے ہیں آفس میں آ کے، ان کے پاس تو آگے پیچھے گارڈ چلتے ہیں. لیکن عام عوام جو ہے وہ اور زیادہ تباہی کی طرف جائے گی. یہ بات حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے، طے کرنی چاہیے تھی. پڑوسی ملک ہے، جا کے بات چیت ہو سکتی تھی کہ بھئی تم ان لوگوں کو روکو. وہ ان کو روکتے، تم نے وہ ذریعہ اختیار نہیں کیا. یہ بڑی فکر کی بات ہے. اچھا، دوسری خبر عمران ریاض خان صاحب جو بہت ہی زبردست جرنلسٹ ہے، کیا اسٹیٹ فاسٹ ہے، کیا کھڑا ہے وہ بندہ، واہ واہ واہ، اتنی مشکلیں سہ کے بھی کھڑا ہے. ان کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک جھوٹا پلاٹ بنایا تھا کہ دہشت گردوں کو وہاں لے جائیں گے، کہ ہم ان کی تلاش میں آئے تھے، یہ یہاں چھپے تھے، ہم نے ان کو مارا. اس درمیان وہ بھی مر گئے، ہلاک ہو گئے. یہ خبر ملنے سے پہلے وہ کوچ کر گیا، کہیں اور چلے گئے. ان کی زندگی کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت عمدہ آدمی ہے، بہت ہی نفیس آدمی ہے، سچا کھرا آدمی ہے. یہ حق کے لیے قربانی دینے والا آدمی ہے. باتیں بہت کرتے ہیں، قربانی کم لوگ دے پاتے ہیں. عمران ریاض کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا، اور اس خبر کو بھی فالو کرتے رہیے. اب آئیے آپ نیوز میکس کے اس انٹرویو کی طرف جس نے اسلام آباد میں ایک بڑی خوف کی کیفیت پیدا کر دی ہے. اور کل رات 3 گھروں میں ایک ساتھ بیٹھ کے مختلف لوگ مختلف حل تلاش کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مسلسل بتا رہے تھے کہ ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے، ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے. اور ان میں سے کوئی بھی سلوشن، کوئی بھی بات قابل قبول نہیں تھی، کوئی عقل و فہم کی بات نہیں تھی. اچھا، انہوں نے کہا کیا اس انٹرویو میں؟ اس انٹرویو میں رچرڈ گرینیل نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک سیدھا سچا کھرا انسان ہے، وہ کوئی پولیٹیشین نہیں تھا. وہ کوئی، اس کا مطلب تھا جیسے پولیٹیشین بڑے منافق اور دغا باز ہوتے ہیں، جھوٹے مکار، یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا. وہ نہیں ہے، وہ ایک سادہ مزاج آدمی ہے. کرکٹر تھا، وہ اپنی نیشنل ٹیم کا کیپٹن تھا، اور وہ بڑا قریب تھا ٹرمپ کے. اس نے بھی انہی حالات کو سہا ہے جس کو ٹرمپ نے سہا ہے، یعنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جھوٹے مقدمات. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے
اب انٹرویو تک بات آ گئی ہے، آن ایئر چلی گئی ہے یہ بات، اس کو رہا کیا جائے اور فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ اب یہ مطالبہ آ گیا ہے، اسی لیے اب راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور بیٹھ کے بڑے بڑے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی 4 گھنٹے تک، ناٹ 40 منٹ، 4 گھنٹے تک 1-on-1 مذاکرات کیے ہیں عاصم منیر کے ساتھ۔ صاحبوں، جب قسمت ساتھ دینا چھوڑ دے، جب اوپر والا آپ کی رسی کھینچنا شروع کر دے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ڈیوائن گائیڈنس کو ہمیشہ زندگی میں پہچاننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے، تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، اس سچویشن میں تمہیں دیانتداری کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وہ وقت آ پہنچا، اب یہ 4 گھنٹے کیا 14 گھنٹے تک ان کے ساتھ بیٹھ کر پلان بناتی رہے، مذاکرات کرتی رہے جو جی چاہے، لیکن یہ اب ان کے جانے کا وقت ہے۔ خواتین میں جو خواتین پاور کو انجوائے کرتی ہیں یا پیسے کی ہوس میں ہوتی ہیں، ان کی یہ ہوس بعض اوقات مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے، وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے ہیں کہ ان کو بس اقتدار کا نشہ ہے، اور صاحب اقتدار کا نشہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے ایک دفعہ اسلام آباد میں پوچھا تھا کہ یہ تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ دنیا، جب تم بتا رہے ہو یہ ساری باتیں؟ تو میرے ایک بہت عزیز دوست نے مجھ سے کہا، فائق تمہیں نہیں پتا، اب ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اقتدار بہت بری چیز ہے، اس کا نشہ بہت بری چیز ہے۔ اچھا صاحبوں، دیکھیے سیاست کا جو گیم ہے وہ ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ چیزیں وہاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں، بڑا ایک رولر کوسٹر ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ آپ ذرا دیکھیے، کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ اچانک ضیاء الحق کا طیارہ پھٹے گا اور وہ رخصت ہو جائیں گے؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ باجوہ آدھی رات کو عدالت کھلوا کر 6.2 کی شرح سے ترقی کرنے والی حکومت کو جو ہے وہ چلتا کرا دیں گے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کو دروازہ کھلوا دیا عدالت کا؟ کیا آپ نے سوچا تھا؟ کیا 2 مہینے پہلے، صرف 2 مہینے پہلے آپ جانتے تھے کہ رچرڈ گرینل کون ہے؟ کتنا ان ایکسپیکٹڈلی وہ شخص سامنے آیا، آپ نہیں جانتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کو بہتر دیکھنے کے لیے اتنی تیزی سے آگے آئیں گے اور اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے کہ اپنی جگہ جم کے کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں سوچا تھا۔ کیا آپ ڈاکٹر اسد ملک، ڈاکٹر عظمیٰ رحمان علی، عاطف خان، سجاد برقی، ان سب ناموں سے واقف تھے پاکستانی امریکنز کے؟ نہیں، ان ناموں سے آپ واقف نہیں تھے، زیادہ تر نہیں ہوں گے۔ لیکن دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے تو کہاں سے چیزیں لا کے کہاں کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ I plan and they plan and I am the best planner۔ یہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اب وہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ ایک ریٹائرڈ جرنل عاصم منیر، ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا اور وہ آ کے سارے ملک کی تباہی پھیر دیں گے؟ کیا آپ آج یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ کوئی جرنیل صاحب سامنے آئیں، ان کو ایگزٹ دکھائیں اور ایک شفاف فیئر الیکشن کرا کے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہیرو کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ اچھا دیکھیے، اب میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے لگا ہوں جس پہ بہت توجہ دیجیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں ان کو چاہیے وہ ذرا توجہ سے سنیں
اور جن کو آپ پاس آن کرتے ہیں نا ہماری ویڈیوز، ان کو پاس آن کر دیجیے گا. بہت اہم خبر ہے، بہت توجہ سے سنیے. پاکستانی امریکن اور برٹش پاکستانیز وہ ابھی لاسٹ کارڈ نہیں کھیلے ہیں انہوں نے. وہ ابھی بہت ساری چیزیں ان کے پائپ لائن میں نے آپ سے ہاں جب یہ بات ہوئی دو ویک پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں پائپ لائن میں جو آئیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ حیرانگی کا وقت آ گیا ہے. فار ایگزامپل ایک چیز میں اب واضح ہو گئی ہے تو میں بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 13 جنوری کو یو کے پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ دی جا رہی ہے پاکستانی برٹشرز جو ہیں ان کی طرف سے، اور اس میں دونوں پارٹی کے ارکان وہاں پہ موجود ہوں گے. اور ایک مطالبہ جو سامنے آنے والا ہے، ڈریں اس وقت سے آپ. آصف منیر ہم نوا جو ہیں وہ ذرا اس کو سوچیں. میں بتانے جا رہا ہوں، سوچیں سوچیں سوچیں. ایک مطالبہ یہ سامنے آئے گا اگر آپ باز نہیں آئے تو، کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر جو ہے اس کی تحقیقات کرا لی جائیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور پھر سارے مجرمان کو انٹرنیشنل کورٹ میں لائیں گے. یہ برٹشرز جو پاکستانی برٹشرز ہیں، ان کے جو قانون وہاں جاننے والے پاکستانی ہیں، انہوں نے یہ لائن ڈرا کر لی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم انٹرنیشنل لا میں لائیں گے جنہوں نے یہ واقعات کی ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ آپ بہت تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جنوری کے ہی اینڈ میں، ابھی تک تاریخ ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی ہے، یہاں پہ کانگریس میں بھی پاکستانی امریکن، ہم پاکستانی امریکن بھی ایسی ایک بڑی بریف دینے جا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے 9 مئی کو، کیا ہوا ہے 26 نومبر کو، اور جو کچھ انہوں نے کہا سنا ہے رچرڈ گرنیل سے متعلق اور امریکہ سے متعلق، وہ باتیں بھی وہاں پہ رکھی جائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی کیا ریئیکشن سامنے آئے گا؟ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے. ہم سے زیادہ ان کو سوچنی چاہیے جو شریک جرم ہیں. اچھا صاحب، میں آپ لوگوں سے اکثر نہیں کہہ پاتا ہوں، کہنا چاہیے کہ پروگرام آخر تک دیکھا کیجئے، کیونکہ بہت ساری اہم باتیں جو ہیں وہ کلوزنگ جو ہوتی ہے پروگرام کی وہ اینڈ کی طرف ہی ہوتی ہے. دیکھیے ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ سونر اور لیٹر ہونا تو الیکشن ہے، ٹھیک ہے نا. اب الیکشن کے گرد یہ ابھی سے اپنی تیاری کریں گے کہ اس میں کیسے گھات لگانی ہے. اگر الیکشن کمیشن کو صاف کیے بغیر آپ نے الیکشن میں حصہ لے لیا، یا 26ویں ترمیم کو ہٹائے بغیر آپ نے اگر حصہ لیا، تو یہ آپ کے ساتھ پھر ہاتھ دکھا جائیں گے. آپ سچے لوگ ہیں، سچے لوگوں کو ہاتھ دکھانا، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ اب آپ پہ بھی دیکھیں نا وہ کرتا ہے کہ آپ بھی اب دھوکہ نہ کھائیں، کسی صورت کسی پہ اعتماد نہ کریں. خود صحیح کام کرا کے پھر الیکشن میں جانا چاہیے. جو قانون کے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ضرور ڈسکس کیجئے گا. اچھا، آخری بات، جو ملاقات ہوئی ہے مریم نواز کی، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آصف منیر کے ساتھ، تو اب ذرا کچھ گیس ورک لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے تعلقات سے، دیکھیں ہر شخص کے آج ایک ایسے تعلقات ہوتے ہیں جن کا آپ کو کسی کو علم نہیں ہوتا کہ کس کے کتنے گہرے کہاں سے کیا تعلقات ہیں. تو مختلف لوگ اس کو وہ جوڑتے ہیں، یہی کرتے ہیں پولیٹیکل پنڈتس. کسی کی زیادہ جن کی ڈائریکٹ وہ ہوتی ہے یا زیادہ بہتر سورسز ہوتے ہیں، زیادہ بہتر بات بتا سکتے ہیں. ایسے ہی ایک صاحب نے، بہتر سورس رکھنے والے ایک صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیے ایک یہ سوچ پائی گئی، اس پہ ڈسکشن ہوا، کیا آؤ ڈٹ جاؤ. وہ تو خاتون ہے نا، وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی عورت، وہ تو اس کو تو کچھ وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کو پتا ہے ان کی زندگی، تو ڈٹ جاؤ. اچھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم امریکہ کو انکار کر دیں گے. ہم نے وہ جو ہے بندہ وہ جو پکڑا ہوا ہے اسامہ کا محبوب جو تھا، اس کے لیے بھی تو انکار کر دیا تھا. تو امریکہ نے کیا کر لیا؟ کیا کر لے گا امریکہ؟ اچھا، اب وہ ایک صاحب نے فرمایا تھا ایک دن کہ
وہ ایک وہ پدے سے ایک وہ ہیں ٹی وی ہوسٹ ہیں کہ اکھاڑ لے جو اکھاڑنا ہے، تو وہ اب اکھاڑنے والے آپ ذرا مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے گا، وہ بہت کچھ اکھاڑ لیں گے. یہ تو وقت ہی بتاتا ہے نا صاحب کہ کون اکھاڑ سکتا ہے کون نہیں اکھاڑ سکتا. اچھا اب ریشنلی ذرا دیکھیے کہ ذرا سنجیدگی سے سوچیے کہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ ہو جائے اور ہم کہیں گے کہ دیکھو امریکہ نے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گرا دی اور ہم شہید بن جائیں، امریکہ کے خلاف نفرت ہو اور لوگ تو پہلے ہی امریکن کے خلاف جب بولو تو عوام ساتھ آ جاتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. دیکھیے خوش فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. Living in a fantasy world, you may live there as long as you wish. Because you will not pay any taxes, you will not pay anything. لیکن جب آنکھ کھلے گی تو حقیقت سامنے ہوگی، اس کا فیس کرنا پڑے گا اس کو. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب باجوہ نے سائفر کے ذریعے عمران کی حکومت گرائی اور لوگ اس کے فیور میں آئے تو وہ ایک سچی حقیقت تھی. آج سچی حقیقت یہ ہے کہ 90% پاکستانیز جو ہیں وہ عمران کی رہائی چاہتے ہیں، وہ عمران کو پیار کرتے ہیں اور وہ تمہارے سارے گورکھ بندوں سے واقف ہو چکے ہیں. 90% لوگ. تو آج اگر امریکہ 90% لوگوں کی حمایت کرے گا تو اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کو حمایت حاصل ہوگی اگر وہ 90% لوگوں کی حمایت کرے گا، اور جس کی ہمیں ضرورت ہے. امریکہ کو ضرورت ہے. کیوں؟ چائنا بڑا اسنیکی طریقے سے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان سے ابھی تک جو اس کے مراسم ہیں وہ کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ اس نے آنکھ دکھائی ہے. گوادر وہ آپ سے چھین لے گا، بلوچستان پہ کئی جگہ قبضہ کر لے گا، بٹھا دے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو جائے انشاءاللہ امریکہ کی طرف سے آپ کو بہت ساری بزنس کی اپارچونٹیز ملیں گی، بہت سارے ویزے ملیں گے، ایجوکیشن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ سکیں گے. یہ سب وہ پہلو ہیں جس پہ تیاری کرنی چاہیے آپ کو. امریکہ میں بھی ایسی سوچ ہے، ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کیا آفر کریں گے کہ چائنا سے دور ہوں. پہلی دفعہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے دل جیت سکے تو ہم کیوں نہ دل جیتیں؟ کیوں؟ ہم ڈیموکریسی کے لیے دل جیت رہے ہیں، ہم سچائی کے لیے دل جیت رہے ہیں. ہم ایک آدمی کو جس کو جھوٹے مقدمے تم نے قائم کر رکھے اس کو باہر نکالنے کے لیے دل جیت رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو یہ ان کے بس کی بات ہے نہیں. دیکھیں نا یہ کیسے اقتدار میں آئے، آپ سب جانتے ہیں، چھین جھپٹ کے غلط طریقوں سے، بالکل نان کوشر طریقے. تو یہ اب ان کا وقت ختم ہے، اب آپ کا وقت شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائیے. الیکشن کمیشن کی صفائی، 26ویں ترمیم جو ہے وہ اس کو الگ دور کروانا اور اپنا اسٹرکچر جو ہے اس کو تیار کیجئے، کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے وہ نوٹس آن نہیں کیا ہوا ہے، تو برائے مہربانی وہ کر لیجئے. ہمارے پیچھے تو پہلے یہ اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. کہیں آواز خراب ہو جاتی ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نوٹس ہی نہیں ملا. تو ایک مجھے ساتھی نے بتایا یار وہ آن کرواؤ، وہ نوٹس کا وہ ہوتا ہے ایک جگہ، ذرا کچھ کر دیجئے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.